جب یہ ایز اے ڈیفنس اٹرنی پلیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی بڑی ایفرٹ کر کے ان میٹرز کو اسٹریچ کیا تھا، ایڈجرنمنٹس لے کر، اپلیکیشنز دے کر، اور بڑی ٹینیسٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ. اچھا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دفاع کے جو وکیل تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ معاملہ طول پکڑے. مطلب یہ دس واز ون آف دا اسٹریٹجی کہ اگر حالات چینج ہو جائیں تو بعد میں سچویشن جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. سو جہاں ایک طرف حکومت شاید یہ سوچ رہی ہو، لیکن ایز اے پروفیشنل کاؤنسل انہوں نے میرا خیال ہے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اچھا یہ دونوں کو سوٹ کرتا تھا، دونوں کو سوٹ کرتا تھا مقدموں کو طول دینا. اچھا چلے اس ملک میں تو 4-5 کے جو ہے نا ریشو سے ایک وزیر اعظم کو پھانسی بھی ہو گئی، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں کافی سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. فیصل آپ بتائیں کہ کیا اس قانون میں بہتری ہونی چاہیے یا بہتری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بہتری ہو سکتی ہے. میرے خیال سے سب سے جو واضح طور پہ جو بہتری جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ولفل ڈیفالٹ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو یا واضح کریں یا اس کو فارغ کریں. جس طرح سے قانون بنا ہوا ہے اس وقت، میرے خیال سے جو ولفل ڈیفالٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ 30 دن جو ہے 30 دن سے زیادہ ڈیفالٹ میں رہے وہ کرمنل ہے، میرے خیال سے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور اس کے اوپر ایٹ لیسٹ انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور باقی ملکوں میں سول ڈیفالٹ کے لیے تو آپ کو مطلب کہ جیل میں بھیجا ہی نہیں جا سکتا. باقی جو اس کا جو ایک پورا جو نہیں آپ اچھا ایک وضاحت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی ملکوں میں جیل میں نہیں بھیجا جا سکتا. نہیں تو یہاں پہ تو سب سے پہلے جو ہے اٹھا کے جیل میں بند کیا جاتا. تو وہ ایک اور کانٹیکسٹ میں تھا اعجاز، وہ جو تھا ایک چیز کی. نہیں میں ذرا فیصل سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں. فیصل آپ نے جو بات کی تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اور اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں، ظاہر ہے جو ہے احتساب تو ہونا چاہیے پبلک آفس ہولڈرز کا، لیکن کیا اس کے لیے کسی امتیازی قانون کی ضرورت ہے؟ ایک عام عدالتوں میں ایک خاص طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے، یا کہ وہاں پہ بھی امتیازی قوانین ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں پہ نیب لاء کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں گٹھی ڈال دی گئی ہیں. ایک تو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اگر آپ نے علیحدہ عدالت بنانی ہے، علیحدہ ادارہ بنانا، تو میرے خیال سے بالکل ہونا چاہیے. بلکہ جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو نیشنل نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کی شاید کوئی مزید پروٹیکشن ہونی چاہیے. میرا جو مین جو مسئلہ جو ہے نیب آرڈیننس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سول ڈیفالٹ کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے. وہ جب یہ قانون بنا تھا تب اس زمانے میں خیال یہ تھا کہ جی اگر یہ جو بڑے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو اٹھا کے اگر آپ جیل میں ڈال دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو یہ بس کہ جادو سے جو ہے نا پیسے اٹھا کے فوراً آ کے اگلے دن دے دیں گے. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ابھی تک ہمارے قانون میں اب یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بعد مزید امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں. مثلا اب اسٹیٹ بینک کو بھی آنا پڑتا ہے. اس کے اندر جوڈیشل ججمنٹس بھی آ چکی ہوئی ہیں جن کے مطابق یہ ہے کہ جی پہلے پورے کا پورا ڈیٹ جو ہے وہ عدالت ڈٹرمن کرے گی. تو اس پروویژن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان پریکٹیکل ٹرمز، سوائے یہ کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، سوائے یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. تو میرے خیال سے نیب آرڈیننس میں جو سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ولفل ڈیفالٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل غلط ہے اور میرے خیال سے غیر آئینی ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس پروویژن کو آپ اس کے قوانین کے الفاظ جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے، جو چیزیں جو سکم ہیں، جو خرابیاں ہیں ان کو نکال دینا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ولفل ڈیفالٹ کو آپ کو کرمنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی اس نیت سے پیسے لیتا ہے کہ وہ کل کو لے کے بھاگ جائے گا تو وہ ویسے بھی فراڈ میں پکڑا جا سکتا ہے. اس کے لیے تو پی پی سی ہے. جس طرح سے انہوں نے قانون بنایا تھا کہ جی لون لے کے ڈیفالٹ جو کر جائے اور 30 دن پیسے نہ دے، وہ ایک کرائم ہے. میرے خیال سے وہ غیر آئینی ہے، اس کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ریپیل کر دینا چاہیے. جی میں بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا نیب آرڈیننس اس وقت انووگ ہے، اب ایک اور پارلیمنٹ میں ڈرافٹ سرکولیٹ کر رہا ہے فار اے مور کمپریہنسو فریم ورک. جب کوئی قانون بنتا ہے اس کو 8-10 سال گزر جاتے ہیں تو اس کا ایک پریسیڈنٹس کا لگیج کریٹ ہو جاتا ہے، جس پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے اس کو ایک پروویژن کو ایگزامن کیا ہوتا ہے. بے شمار کئی 100 گھنٹے کورٹس کے اس پہ لگے ہیں. اب اس کی انٹرپریٹیشنز میں کچھ فائنلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے. اب وہ جو آرڈیننس جو نیب کا جو لا تھا اس کے پیچھے بے شمار سپریم کورٹ کی ججمنٹس، ہائی کورٹ کے ویو آ گئے، اور اب وہ ایک مور اس کی کلیئر آؤٹ لائن جو ہے سامنے آ گئی ہے. اس تمام گین کو یک لخت ختم کر دینا بھی شاید دانش مندی نہ ہو. یہ بہتر ہوگا کہ جو بھی فریم ورک ابھی آ رہا ہے
اس میں اس کی جو فارمولیشنز ہیں ان کو استعمال کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس پہ جو فوکس رکھا ہوا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن تھیں، وہ ضائع مکمل طور پہ نہ ہوں. اور ساتھ ساتھ جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ پبلک آفس ہولڈرز یا پولیٹیشنز اگر یہ سمجھیں کہ ان کے لیے وچ ہنٹ نہ ہو تو پھر پارلیمنٹ کی کمیٹی کو فار سینکشن فار پروسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے ساتھ ڈو ٹیل کیا جا سکتا ہے ود سم امینڈمنٹس. سو یہ ایک فریم ورک ہے جس کو میرا خیال ہے جس پر جو ہوا کام ہے خاص طور پہ پریسیڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو یکسر جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی طریقہ پارلیمنٹیرینز اگر نکال لیتے ہیں کہ اس کی فارمولیشنز کو انٹیکٹ کر لیں اور اس کو کمپریہنسو بنا دیں تو بہت بہترین ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ بلال. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ فیصل نقوی، سلمان اکرم راجہ. یہ معاملہ ظاہر ہے بہت پیچیدہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام سے اس کے تمام پہلو جو ہیں ان کو جو ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے. لیکن کوشش یہ کی یہ دیکھنے کی کہ کیا یہ جو سوالیہ نشان اس پورے عمل کے حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں کیا ان کا کوئی جواز ہے. اور میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ واقعی اس میں سوالیہ نشان جو ہے وہ قوانین کے اپنے حوالے سے بھی ہیں، ان کے الفاظ کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے بھی ہیں کہ کوئی قانون جو ہے کسی خاص وقت میں کیوں بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے کس قسم کی نیت تھی. اور جب نیت کا سوال اٹھتا ہے تو اس میں پھر سیاسی زاویہ بھی آ جاتا ہے. اس میں اداروں کی جو ایفیشنسی ہے یا اداروں کا جو آپس میں جو روابط ہے اس کے سوال بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کی روشنی میں اس پورے عمل کو بغور دیکھنا اور اس کو دوبارہ اس پہ ریویو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میں بلال صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ اس ساری چیز کو یکسر ختم کرنا جو ہے وہ غیر دانشمندانہ ہوگا. کچھ چیزیں موجود ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ جو ہے وہ فائنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، ان کو برقرار رکھنا چاہیے اور اس سے آگے مزید اس کو ریویو کر کے دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ کچھ تجاویز جو ہیں وہ فیصل نقوی صاحب نے پیش کی کہ کیا وہ تمام مسائل ہیں اس نیب آرڈیننس میں جن سے چھٹکارا پا کے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ عمل جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے اور وہ جو معیار ہے اس پہ پرکھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس کو کیسے کیا جائے گا اس سارے عمل کو اور اس کو سٹریم لائن، کیونکہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ان تھیوری اس کو آپ نے سٹریم لائن اس حوالے سے کرنا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل اور لیگل اپروچ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اپروچ نہ ہو. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس پہ آپ تھیوریٹکلی تو ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی کس طریقے سے کیا جائے گا اور کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو جاری اور ساری رکھ کے اور اس کو کانسٹنٹ ریویو کر کے ہی شاید اس کا جواب جو ہے وہ ہم اس تک کسی حد تک پہنچ سکیں. مجھے امید ہے کہ کچھ جو نکات ہیں وہ واضح ہوئے، کچھ سوال اور کھڑے ہو گئے، آپ پروگرام سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ سکتے ہیں ejazhaider26@gmail.com. میں دہرا دیتا ہوں ejazhaider26@gmail.com. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.